جس کے اندر 2 غیر آئینی وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی کوئی قانونی اور لیگل حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ اس کے ذریعے یہ ناٹک اور ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن سے بھاگنے کا ان کو ایک موقع مل جائے۔ وہ آج سیاست میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ اداروں کو، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر سکیں۔ لیکن ہم آپ کو اور پوری قوم کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جتنے آپ کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہوں گے، پبلک قوم ان کو دیکھ رہی ہے اور اس کا ہم سب احتساب لیں گے۔ آج وکلاء پہ سب سے بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چونکہ آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے۔ آج آپ کے قانونی جو حقوق ہیں، جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں، وہ معطل ہو چکے ہیں۔ چادر چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے۔ ہم یہ اگر تصور کریں کہ ایسا پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال نے نہیں دیکھا تھا تو یہ مافیا پاکستانی قوم کے خلاف کھڑی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک کریڈیبل اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا ان کو موقع ملے تاکہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی حکومت کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آج بھی وقت ہے کہ ادارے یہ سوچیں کہ آپ کن کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ عدلیہ سوچے کہ وہ کن کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ عوام کے خلاف ایک سازش ہے اور ہم اس سازش کو ہر حال میں ناکام بنائیں گے۔ تھینک یو۔ علی صاحب آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور قانون سب کے لیے برابر ہے کے لیے آج سیمینار کیا، جس میں ہمارے سارے وکلاء، ہمارے سینئرز، ہمارے ایسوسیٹس، ہماری بہنیں، سارے بار ممبرز آئے۔ ان کا بہت بڑا مشکور ہوں ان کا بھی۔ اس کے علاوہ جو پنڈی سے اور ہمارے باقی تحصیلوں سے ہمارے جو آئے وکلاء ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اپنے بھائی شعیب شاہین صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب اور جتنے دیگر ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، تو ان سب کا، ہمارے ILF اسلام آباد کا، سب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ لوگ آئے اور وہ رول آف لا کے لیے آئے، کانسٹیٹیوشن کے لیے آئے، دستور کی بالادستی کے لیے آئے، اور عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ مانگنے کے لیے آئے۔ اور ہم نے اپیل بھی فائل کر دی، جو اپیل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگینسٹ دی کنوکشن، جو عمران خان صاحب کو ایک سزا سنائی گئی، جو سزا جو ہے وہ بہت کنٹروورشل ٹرائل کے بعد ہوئی، اس کے اوپر اپیل فکس ہو گئی ہے۔ صبح انشاءاللہ وہ بھی ڈویژنل بینچ کے سامنے لگ جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسری پٹیشن ہماری جو ان کو اٹک جیل سے ٹرانسفر کی تھی، اپلیکیشن پٹیشن، وہ بھی صبح کے لیے سنگل بینچ میں فکس ہو گئی ہے۔ سو انشاءاللہ ہم یہ رول آف لا کی، دستور کی، عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے اپنی مہم جاری رکھیں گے اور اپنے وکلاء برادری کے ساتھ مارچ بھی کریں گے۔ باقی جو ہماری لیگل ریکوائرمنٹس ہوں گی اپنے دائرہ اختیار، قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، وہ بھی استعمال کریں۔ بہت شکریہ۔ اس میڈیا کے توسط سے میں ایک چیف جسٹس کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں چیف جسٹس کے سامنے ایک درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمایوں دلاور کا ایک فیصلہ، ایک غیر قانونی فیصلہ، ایک غیر آئینی فیصلہ، جہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے اور خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور ایک آپ کا فیصلہ کہ آپ KPK میں اور پنجاب میں الیکشن کرائیں، وہ فیصلہ کہاں گیا؟ ہمیں شرم آتی ہے دنیا کے سامنے کہ دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک ہمایوں دلاور کا فیصلہ جس کو ایجنسی سپورٹ کرتی ہیں وہ ودن 5 منٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس آپ پاورفل ہیں یا ہمایوں دلاور پاورفل ہے؟ ہمارے نظریے کے مطابق آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں، آپ پاورفل ہونے چاہیے، لیکن شرم کی بات ہے آپ پاورفل نہیں رہے۔ اگر نہیں رہے تو آپ اس کا ہمیں بتائیں کہ کیوں نہیں رہے۔ اگر آپ پاورفل ہیں تو ہمایوں دلاور کی انکوائری کی جائے کہ کیا وہ متسبانہ فیصلہ، بدنیتی پہ مبنی فیصلہ، وہ فیصلہ کیوں ہوا۔ وآخر دعوانا